ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 83 تا 84۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد دلائے گئے ہیں جو ان کے بزرگوں پر کیے گئے، اور انہوں نے شکر گزاری کی بجائے کفر اور ناشکری کا انتخاب کیا، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار عتاب یعنی عذاب نازل ہوا۔ اب یہاں ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکام، عبادات اور معاملات دیتے وقت ان سے لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہ کی اور اس سے سراسر بے پرواہی اختیار کی۔ اس قسم کا حکم سورہ النساء کی آیت نمبر 36 میں امت مسلمہ کو بھی دیا گیا ہے۔ یہ بات علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، عبادت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدنی عبادت جیسے طواف، رکوع، سجود وغیرہ۔ نمبر 2 مالی عبادت جیسے صدقہ، خیرات، نذر و نیاز ماننا۔ نمبر 3 لسانی عبادات یعنی زبان سے کسی کے نام کا وظیفہ کرنا یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی کا نام لینا۔ نمبر 4 قلبی عبادت یعنی دل سے کسی چیز پر بھروسہ کرنا، کسی سے خوف کھانا یا امید رکھنا۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ان میں سے جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے علاوہ متعدد دوسری آیات میں عبادت الہی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل والدین کی خدمت کرنا ہے۔ اس حوالے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال افضل، اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری میں کتاب مواقیت الصلاۃ باب فضل الصلاۃ لوقتها حدیث نمبر 527 میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسے جنم دیا، پھر اس کی پرورش کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں دعا کرنے کا حکم دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب دونوں پر رحم کر جنہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا تھا۔ والیتاما، یتیم وہ ہے جس کا والد بچپن میں فوت ہو جائے۔
سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ یہ بات سنن ابو داؤد کتاب الوصایا باب ما جاء متی ینقطع الیتم حدیث نمبر 2873 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ والمساکین، اس کی وضاحت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ہے، اس کو وہاں دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا قول حسن یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، بردباری اور عفو و درگزر سے کام لے، اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کرے، اور ہر وہ اچھی عادت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ اور نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ مل لو۔ یہ حدیث صحیح المسلم میں کتاب البر والصلہ باب استحباب طلاقہ حدیث نمبر 2626 میں بیان ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کو قول حسن یعنی اچھی بات کا حکم تھا، ہماری امت کو اس سے بڑھ کر احسن سب سے اچھی بات کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دے کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ مزید فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اس سے مراد نماز اور زکوٰۃ ہے جو بنی اسرائیل ادا کرتے تھے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ، اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس عہد پر قائم رہے یا آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے، باقی سب نے اس عہد و پیمان کو پس پشت پھینک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حد درجے کا انصاف ہے کہ ان کی عہد شکنی کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی سب کو مجرم قرار نہیں دیا، بلکہ عہد پر قائم رہنے والوں کو خواہ وہ تھوڑے تھے عہد توڑنے والوں سے الگ ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 84 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو۔ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، کہ بجائے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، کیونکہ امت مسلمہ کے افراد ایک جسم کی طرح ہیں، کسی بھی مسلم کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہے۔ اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ تمام مومن اپنی باہمی دوستی ایک دوسرے پر رحم اور ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی مانند ہیں، اور جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی خاطر سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح المسلم میں کتاب البر والصلہ باب تراحم المومنین حدیث نمبر 2586، اور اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی حدیث صحیح البخاری میں 6011 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصباح القرآن، پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا ہم نے لیا،
اخذنا میں فعل ہے اور فعل کے آخر میں نا اور نا سے پہلے سکون، ان دونوں علامات کے مل کر ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق کا پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہیں تم سب عبادت کرو گے۔ لا کے بعد فعل کے آخر میں واو نون آ جائے تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے، اور تعبدون میں تا کا معنی تم ہے، اور یہ یا تا حمزہ نون میں سے ہے جو فعل کے شروع میں آنے والی علامات ہیں، اور واو نون جمع مذکر کی علامات میں سے ہے۔ تعبدون میں اصل لفظ عبد ہے، عبد، عابد، معبود، عبادت سب اردو میں آپ بولتے ہیں۔ لا تعبدون، نہیں تم سب عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ۔ والدین جو ہے یہ والد کا تثنیہ ہے، آخر میں یا ننظرنی دو ہونے کی علامت ہے، اور اردو زبان میں بھی یہ لفظ ڈائریکٹ والدین ہی بولا جاتا ہے، اور اس کے اردو میں بھی یا ننظرنی جو ہے وہ بولا جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے اسی کو رنگ دے کر کام برابر کر دیا ہے۔ وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احساناً، احسان کرنا، نیکی کرنا، وذی القربی، اور قرابت والے رشتہ داروں کے ساتھ بھی جو ہے نیکی کرنی ہے، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، وقولوا، اور تم سب کہو، للناس، لوگوں سے۔ قولوا فعل امر ہے، آخر میں جو ہے وہ واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، قولوا تم سب کہو، یہ لفظ قول سے نکلا ہے، للناس، لوگوں سے، اور قول والے افعال کے بعد جب لی آئے تو ترجمہ اس کا سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ للناس، لوگوں سے، حسناً، اچھی بات، وَأَقِیمُوا، اور تم سب قائم کرو۔ اقیمو کے شروع میں حمزہ جو ہے یہ حکم والا ہے، اور آخر میں واو الف جمع مذکر والی ہے۔ ہاں جی، اقیمو تم سب قائم کرو، الصلاۃ، نماز۔ لفظ الصلاۃ اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، اور آخر میں گولتا واحد مؤنث کی ہے، جس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں۔ اردو میں آپ بولتے ہیں صوم و صلاۃ، اور سب سے آسان لفظ ہے مصلی۔ وآتوا، اور تم سب ادا کرو، الزکوٰۃ، زکوٰۃ۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ۔ آتو نیا لفظ ہے، اس کو اچھی طرح یاد کریں، اس کے شروع میں حمزہ حکم والا ہے، اور آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے۔ الزکوٰۃ، زکوٰۃ، زکوٰۃ اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، اور آخر میں گولتا واحد مؤنث کی علامت ہے۔ ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے۔ تولیت میں جو ہے وہ تا کا جو معنی ہے وہ تم نہیں ہے، یہاں جو تم ترجمہ ہو رہا ہے تم پھر گئے، یہ تولیتم کے آخر والے تم کا ہے، جو فعل ماضی کے آخر میں جو تم آتا ہے اور وہ بھی مخاطب کی علامت ہوتی ہے، یہ اس کا ترجمہ تم ہے۔ اور جو شروع میں تولیتم میں جو تا ہے یہ جو ہے، اور آخر درمیان میں شد، یہ دونوں مل کر اس میں اہتمام کا مفہوم جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ثم تولیتم، پھر تم بالکل پھر گئے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم معرضون، اعراض کرنے والے ہو۔ معرضون میں شروع میں میم پیش مو اور آخر سے پہلے زیر، اس میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے، اور آخر میں جو واو نون ہے یہ جمع مذکر کی علامت ہے، اور یہ لفظ اعراض اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد۔ میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں، میثاق اسم ہے اور اس کے آخر میں کم جو ہے وہ ضمیر ہے، علامت آئی ہے، اس کا ترجمہ تم سے ہے۔ لا تسفکون، نہ تم سب بہاؤ گے۔ لا کے بعد فعل کے آخر میں واو نون، کام نہ ہونے کی اطلاع یا خبر، اور تسفکون میں تا کا معنی تم، واو نون کا معنی سب۔ باقی لفظ جو ہے یہ اردو میں بولا جاتا ہے سفاک ترین قاتل اور سفاک ترین دشمن بھی کہا جاتا ہے۔ دماءکم، اپنوں کے خون۔ کم اسم کے آخر میں آیا ہے، دمن کی جمع دماء ہے، اسم کے آخر میں کم آیا ہے تو ترجمہ اپنوں کر رہے ہیں۔ ولا تخرجون، اور نہ تم سب نکالو گے۔ تا کا معنی تم، واو نون کا معنی سب، خروج، اخراج،
اردو میں بولا جاتا ہے ولا تخرجون، اور نہ تم سب نکالو گے انفسکم اپنے نفسوں کو، اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں، من دیارکم اپنے گھروں سے، من کا معنی سے قوم اسم کے آخر میں آیا ہے، اپنے ترجمہ نسبتی ہو رہا ہے، ہاں جی، دار کی جمع دیار ہے، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، اقررتم تم نے اقرار کیا، حمزہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے والا ہے اور تم کا معنی تم نے ہے، وَأَنْتُمْ اور تم تشہدون تم سب گواہی دیتے ہو، یعنی اس تمام معاملے کی تم خود گواہی دیتے ہو۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، اخذ ماخوذ مواخذہ اردو میں بولا جاتا ہے، میثاق بنی اسرائیل سے پختہ عہد، میثاق مدینہ اور میثاق لکھنؤ مشہور ہے۔ لا تعبدون نہیں تم سب عبادت کرو، لفظ لا اردو میں بولا جاتا ہے لا تضاد لا جواب، لا علم لا علمی لا پرواہی، تعبدون عبد سے نکلا، عبد عابد معبود، اور عبادت ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرو، نیکی کرو، وذی القربیٰ اور قرابت والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا تعلق رکھو، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وقولوا اور تم سب کہو، فعل امر ہے، قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، للناس لوگوں سے، عوام الناس عامۃ الناس اور بعض الناس بھی بولا جاتا ہے، حسناً اچھی بات، واقیموا اور تم سب قائم کرو، الصلاۃ نماز، قائم قیام مقیم اور قیامت اردو میں بولا جاتا ہے، الصلاۃ صوم و صلاۃ اور مصلی اردو میں بولا جاتا ہے، وآتوا اور تم سب ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، آتو کو یاد کر لیں، نیا لفظ ہے، یہ بار بار استعمال ہونے والوں میں بھی نہیں آتا اور اردو میں مستعمل بھی نہیں ہے، زکوٰۃ ہم ڈائریکٹ اردو میں بولتے ہیں، ثم تولیتم پھر تم بالکل پھر گئے، یہ بھی نیا لفظ ہے، اسے اچھی طرح یاد کریں، الا قلیلا منکم سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، منکم تم میں سے، الا قلیل، الا ماشاء اللہ، الا یہ کہ، قلیل قلت سے نکلا، الا قلیل اور قلت دونوں بولے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، وانتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے ہو، اعراض کرنا اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون نہیں تم سب بہاؤ گے، تسفکون سفاک ترین قاتل اور سفاک ترین دشمن بولا جاتا ہے، دماءکم اپنوں کے خون، دمن کی جمع دماء نیا لفظ ہے، یاد کر لیں، آخر میں قم اسم کے آخر میں آیا ہے، اپنے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے اپنوں کے خون، ولا تخرجون اور نہیں تم سب نکالو گے، خارج خروج اخراج اردو میں بولا جاتا ہے، انفسکم اپنے نفسوں کو، نفس کی جمع ہے انفس، نفس نفسہ نفسی اور نظام تنفس اردو میں بولا جاتا ہے، من دیارکم اپنے گھروں سے، دارن کی جمع ہے دیار، دیار غیر اردو میں بولا جاتا ہے، دار الامن دار الحرب بھی کہتے ہیں، اس کی واحد بھی اردو میں بولی جاتی ہے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، اقرار کرنا اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، وانتم تشہدون اور تم خود اس کی بات کی گواہی دیتے ہو، تم خود اس پر گواہ ہو، تشہدون شہادت، شاہد مشاہدہ بھی اسی سے ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 2 الفاظ ہیں اور ماشاءاللہ کافی بڑا سبق ہے ہمارا، آج 2 آیات بڑی آیات ہیں اور کل 2 الفاظ ہیں، اور ان 2 میں سے بھی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دونوں الفاظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آتو تم سب ادا کرو، تولیتم تم بالکل پھر گئے، تو چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو زبان میں بولے اور استعمال کیے جاتے ہیں، جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے لیے کلام اللہ کو سمجھنا انتہائی آسان کر دیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کلام اللہ کو سننے اور سمجھنے کے لیے منتخب فرمایا۔ ہم اس اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمیں اس کلام اللہ کو سمجھنے کے بعد عمل کی بھرپور توفیق عطا فرما، صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہمارا اور اپنا فرما بردار بنا، ان سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہمیں دنیا کے ہر قسم کے
آزمائش، مصیبت، پریشانی، بیماری سے محفوظ فرما۔ ہمارے ملک پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان پر رحمت نازل فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ آمین یا الہ الحق آمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔